بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء ورثة إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب مجھ پر تو اگر کرم کرے، یا رب مجھ پر تو اگر کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے. جس عظیم موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ انتہائی سنجیدہ اور حالات زمانہ کے موافق اور ہر آدمی کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا بڑا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کو آج امت محمدیہ کے ہر فرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہاں پہ ابھی جتنے افراد موجود ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لا کر اپنے ایمان اور اپنے ایقان اور اپنے یقین کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. چند مثالیں ہیں، میں مثالوں سے اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مان لیجئے آپ اپنا گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ سے پیسہ بھی جمع کر لیا ہے اور سارے اخراجات کی ذمہ داری بھی پوری کر لی ہے. اب اس گھر کے نقشے کو بنانے کے لیے آپ کا جتنے بھی گز کا گھر ہو، 100 گز، 200 گز، 500 گز، اس گھر کو بنانے کے لیے اور اس گھر کے نقشے کے لیے آپ کس کا رخ کریں گے؟ آپ سبھی کا جواب ہوگا میں اس کے لیے ایک اچھے انجینئر کو تلاش کروں گا کہ وہ میرے گھر کا ایک اچھا سا نقشہ بنا کر دے جس میں مناسب کمرے ہوں، کچن ہو، ٹوائلٹ، باتھ روم ہو، ساری چیزیں ہوں، ہر چیز ایک مناسب جگہ پر رکھی ہوئی ہو، اور اس کے لیے ایک اچھا مستری چاہیے اور اس کے ساتھ کچھ لیبر چاہیے. یہاں پہ اگر آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہی آدمی جس نے پیسے جمع کر لیے، اس کے پاس اچھا خاصا اثاثہ موجود ہے، لیکن اپنے گھر کے نقشے کو بنانے کے لیے اگر وہ کسی انجینئر کے بجائے
किसी डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर से कहे कि भाई मेरे घर का एक अच्छा सा नक्शा तैयार कर दो, आपकी डिग्री माशाअल्लाह MBBS की है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे शख्स को कि भाई आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, ये डॉक्टर हैं, यहाँ पे दवाई मिलती है, अगर कोई बीमारी है तो बताइए, हम उसका इलाज करेंगे, उसकी दवाई लिख कर देंगे। घर का नक्शा बनाने के लिए तो आपको इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही शख्स डॉक्टर को छोड़ दीजिए, एडवोकेट के पास चले जाए और एडवोकेट से कह दे कि भाई मेरा घर बनाना है और मेरे पास काफी पैसे भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा सा नक्शा आप बना के दे दीजिए, बताइए वो एडवोकेट उसको क्या कहेगा कि भाई आपके दिमाग की इलाज की जरूरत है, मैं एडवोकेट हूं, मैं LLB की डिग्री पढ़ के एडवोकेट बना हूं और मुझे ये नक्शे वक्शे बनाने नहीं आता, कोई मसला है तो लाइए। हाँ, उसी जमीन का कोई नाजायज मुकदमा है जिसपे मैं कोर्ट के अंदर सफाई देकर आपको आपकी जमीन का हक दिलाना चाहूं तो बिल्कुल दिला सकता हूं, ये मेरा काम है, लेकिन नक्शा बनाना ये मेरे बस की बात नहीं। आप किसी इंजीनियर के पास जाइए और यही पैसे लेकर अगर वो आदमी किसी ताजिर के पास चला जाए कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का इरादा है, आप माशाअल्लाह माहिर ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अल्लाह ने आपको बिजनेस में बहुत अकल दी है, लेकिन आप मेरे घर का नक्शा बना दीजिए, तो वो कहेगा कि भाई आपके दिमाग के इलाज की जरूरत है, मैं ताजिर आदमी हूं, वो पैसे लाइए, हम लोग मिल के इन्वेस्ट करेंगे और कुछ कमाएंगे, लेकिन मैं घर का नक्शा आपको बना के नहीं दे सकता, मैं घर की तामीर में आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, उस पैसे को डबल करने का इरादा हो और उस पैसे से कुछ इन्वेस्ट करके कुछ तिजारत का इरादा हो तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। यहां पे हम लोग ऐसा करते भी नहीं हैं। एक घर बनाने का इरादा रखने वाला शख्स किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी इंजीनियर के पास नहीं जाता, किसी एडवोकेट के पास नहीं जाता, बल्कि वो तो इंजीनियर के पास ही जाता है और जाकर उसके सामने सारी नौइयत रखकर उससे घर का नक्शा मांगता है और उस चीज में हेल्प लेता है। ऐसे ही आप इन मिसालों को फिट करते चले जाइए। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है, उससे इलाज मुआलजा कराता है, लेकिन वो किसी इंजीनियर के पास नहीं जाता, किसी एडवोकेट के पास नहीं जाता, किसी ताजिर के पास नहीं जाता। ऐसे ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता हो तो वो एडवोकेट के पास नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी इंजीनियर के पास नहीं जाता, बल्कि वो एक माहिर ताजिर के पास जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्ट की जो समझ है उस शख्स के पास जाता है। ऐसे ही आप याद रख लीजिए, अगर घर का किसी का मुकद्दमा हल करना हो, किसी की जमीन पर कोई नाजायज कब्जा हो चुका हो, उस घर के मुकद्दमे को हल करने के लिए कोई आदमी किसी इंजीनियर के पास जाके ये नहीं बोलता कि भाई आप मेरा ये मुकद्दमा हल कर लीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बताता कि आप मेरा ये मुकद्दमा हल कर लीजिए, और किसी ताजिर के पास जाके ये नहीं कहता कि आप मेरा मुकद्दमा हल कर लीजिए, बल्कि वो उसके लिए एक एडवोकेट के पास जाता है जिसके पास LLB की डिग्री हो, उसके पास जाकर अपना सारा मामला रखता है और लॉ के हिसाब से कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार करता है। इन सब मिसालों को सामने रखकर गौर कीजिए, जरा सोचिए कि हम अपने इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर चाहते हैं, घर बनाने के लिए अच्छा इंजीनियर चाहते हैं, तिजारत के लिए अच्छा इन्वेस्ट करने के साथ साथ अच्छा माहिर ताजिर चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए, मसाइल के तस्फिये के लिए अच्छा एडवोकेट चाहते हैं, तो फिर दीन के मुआमले में हम दीन के जानने वालों के पास क्यों नहीं जाते? एक सवाल है, एक एतराज है। आप और मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना है, कोशिश करना है और देखना है कि हमारे अंदर ये सतहियत क्यों आती चली जा रही है और हम दीन के मुआमले में इस कदर लापरवाही का शिकार कैसे कर रहे हैं कि भाई जो जिसकी फील्ड है वही उसका काम है, वही उसके बारे में उसको बता सकता है,
تو پھر ایک انجینئر سے دین کے بارے میں مسئلہ پوچھنا، ایک ڈاکٹر سے فتویٰ لینا، اور ایک وہ جو تجارت کے ماہر آدمی سے قرآن کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا، انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ یوٹیوب کے ذریعے سے، آن لائن ریسرچ کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے دیگر مختلف آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے علماء کو چھوڑ کر، دین کے جاننے والوں کو چھوڑ کر انجینئر سے، ایڈوکیٹ سے اور ڈاکٹر سے، تاجروں سے دین سیکھ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں، ان کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور ان کی دین اور دنیا دونوں تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ جا کر کتنے لوگ ہیں جو انجینئر سے مسائل پوچھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تاجروں سے مسائل پوچھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے دین اور ایمان کی تباہی لا رہے ہیں۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس موٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی دینی معاملات میں دیندار آدمیوں کے پاس رجوع کرنا چاہیے، ان سے مسائل حل کرنا چاہیے، ان کے سامنے مسائل کو لا کے مسائل کا تصفیہ ان سے کرانا چاہیے۔ آج امت کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ عوام علماء سے جڑے، علماء سے ان کا ربط ہو، اس لیے کہ یہ علوم دین کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے لیے علماء نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کئی علوم کو ضروری قرار دیا ہے۔ ہم تو ان علوم کے نام تک نہیں جانتے۔ علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم معانی ہے، علم لغت ہے، علم اشتقاق ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے اور علم فقہ ہے، اور نہ جانے کتنے علوم ہیں جس کو علماء نے قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور فتوے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن آج ان علوم کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر امت نام نہاد اسکالرز کی طرف جا کر آج اپنے ایمان کی تباہی اور بربادی کر رہی ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور میں یہاں پہ موجود ہر شخص سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے دنیاوی مسائل میں جس طرح آپ اچھا انتخاب کرتے ہیں، گھر بنانے کے لیے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور تجارت کے لیے تاجر کے پاس جاتے ہیں، مسائل کے تصفیے کے لیے ایک ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں، تو دین کے مسائل کے علم کے لیے، دین کے مسائل کو جاننے کے لیے، قرآن کی صحیح فہم کے لیے، حدیث کی صحیح فہم کے لیے ہم علماء سے کیوں رجوع نہیں ہوتے؟ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے اور علماء سے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ آج ہم نے یوٹیوب کو اپنا عالم بنا لیا ہے، یوٹیوب میں جس کی بات آئے اس کو ہم سن کے دین سمجھ رہے ہیں، یوٹیوب میں جس نے جو بک دیا، جس نے دین کے خلاف جو بکواس کر دی اور ہم اس کو مانگ رہے ہیں۔ آج امت کے اندر جس قدر ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، دینی انحطاط اسی قدر بڑھتا جا رہا ہے، دین کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کی اہم چیزوں سے نابلد اور ناشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سنانا چاہتا ہوں۔ چشم کشا واقعہ ہے، ذرا اپنی آنکھوں کو کھول کر اس واقعے سے عبرت لیجئے، سبق حاصل کیجئے، اپنی زندگی کو ایک صحیح رخ پہ لگائیے، دین کے معاملے میں اس قدر لاپرواہی مت برتیے کہ دین ہاتھ سے نکل جائے، ایمان کے معاملے میں اس قدر غفلت مت کیجئے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس لیے اس واقعے کو سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، ان سے 66 روایتیں منقول ہیں، 6 روایتیں تو متفق علیہ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عدی بن حاتم سے روایتیں فرمائی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی، جو سخاوت کے اندر حاتم طائی کی مثال دی جاتی تھی،
ان کے بیٹے حضرت عدی، ان کے بیٹے کا قصہ ہے حضرت عدی ابن حاتم کا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، رمضان المبارک کا موقع چل رہا ہے اور روزے لوگ رکھ رہے ہیں۔ ابتدائے ایام میں روزوں کا، ابتدائے اسلام میں روزوں کا طریقہ الگ تھا۔ جس طرح ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں اس طریقے پہ نہیں تھا۔ پہلے ایسا تھا کہ رات میں کھا لینا چاہیے، نیند لگنے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، نیند لگنے سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ اب اٹھ کے آپ چاہے رات کے کسی بھی حصے میں کھا لیں، اٹھ کے آپ روزہ، آپ افطار نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کھا نہیں سکتے۔ بعد میں حکم میں تبدیلی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم کو بدلا، اور پھر ہم جس طریقے سے سحر کرتے ہیں، اٹھ کے بھی جو سحری کر سکتے ہیں، وہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے فجر کے وقت میں، من الفجر، یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدی بن حاتم نے یہ آیت سنی تو اپنے پاس دو تاگے جو ہے حضرت عدی اپنے ساتھ لے لیے، گھر گئے، گھر جا کے اپنے تکیے کے نیچے وہ دو تاگے رکھے، ایک دھاگا سفید ہے اور ایک دھاگا کالا ہے۔ بار بار رات گزرتی جا رہی ہے، وہ کھاتے بھی جا رہے ہیں، اب بار بار اپنے تکیے کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کالا دھاگا سفید دھاگے سے مل نہیں رہا ہے، یہ سفید دھاگا کالا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کی مراد کیا تھی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سفید دھاگا کالا دھاگا سفیدی سے بدل جائے گا، کالا دھاگا سفیدی میں مل جائے گا۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اب وہ بار بار تکیہ اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کالا دھاگا کالا ہی ہے، سفید دھاگا سفید ہی ہے، کالا سفیدی سے نہیں بدل رہا ہے۔ یہ صورتحال کرتے کرتے رات گزار دی اور صبح اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اپنا سارا ماجرا پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی یہ بات سن کر، یہ آیت کریمہ کو سن کر اپنے ساتھ دو دھاگے لے لیا تھا، ایک سفید تھا ایک سیاہ تھا، اور اس دھاگے کو رات بھر دیکھتا رہا، تکیہ اٹھاتا رہا، دیکھتا رہا کہ کالا دھاگا جو سفید دھاگا ہے وہ کالے دھاگے سے مل نہیں رہا، کالا دھاگا سفید دھاگے سے مل نہیں رہا ہے، سفیدی آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عریض القضاء، تم تھوڑے کم عقل ہو عدی، ابھی تم کم عقل ہو، ارے تمہاری مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اللہ کی مراد یہ ہے کہ آسمان پر ایک سفید لکیر آئے گی، آسمان پر آسمان جب سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ سیاہ دھاگا، وہ سفیدی اس میں ظاہر ہوتی ہے، بالکل سیدھی لائن کی طرح ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو دھاگے سے تعبیر کیا، حتی یتبین لکم، تب جا کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس مراد کو سمجھا۔ اب بتائیے، حضرت عدی ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میں نے آپ سے کہا 66 روایتیں، 66 روایتیں ان سے منقول ہیں، اور متفق علیہ روایتیں بھی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں 6 روایتیں حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عدی سے ذکر کی ہیں، بڑے پائے کے، بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، لیکن قرآن کی مراد کو سمجھنے میں چوک ہوئی اس وقت تک جب تک کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا گیا۔ اب آپ بتائیے، باوجود ہے کہ وہ لسان والے ہیں، زبان ان کی ہے، عربی جانتے تھے، عربی زبان سے واقف تھے، عربی زبان سے واقف ہونے کے باوجود یہ حال تھا، تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟
ہمیں قرآن کی ایک لائن بھی تجوید سے پڑھنے نہیں آتا، قرآن کا ذرے سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم قرآن میں رائے زری کرنا شروع کر چکے ہیں، قرآن میں رائے دیتے ہیں، حدیث میں رائے دیتے ہیں، مسائل میں رائے دیتے ہیں، دین کے معاملے میں رائے دیتے ہیں، اور دین کے معاملے کو دین کو خود سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے خود دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے اور آپ کے دین سیکھنے کا کیا معیار ہے بتائیے آپ لوگ؟ آپ کو معلوم ہے انٹرنیٹ پر جو ویب سائٹس چلتی ہیں اس میں 3500 سے زائد ویب سائٹس تو اسلام کے نام پہ غیروں کی ہیں۔ ہم جب کھولتے ہیں الفضل کے نام سے قادیانیوں کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، ویکی شیعہ کے نام سے شیعوں کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے قادیانیوں کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، الران ٹی وی کے نام پہ گوہر شاہی فتنے کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، اور تو اور دیگر اور ویب سائٹس ہیں جس میں دین کے نام پر بے دینی، حیا کے نام پر بے حیائی، تہذیب کے نام پر بد تہذیبی، ایمان کے نام پر بے ایمانی، یقین کے نام پر بے یقینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پر جا رہے ہیں، وہاں سے دین چھوڑ کے دین کو برباد کر کے آ رہے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم بھائی کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ میں 4 ویب سائٹس آپ کے سامنے ابھی کھولتا ہوں، آپ کیا اس پورے مجمع میں سے ایک شخص بھی آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ اہل حق کی ویب سائٹ ہے؟ یہ دیگر جو فرقے ہیں، دیگر جو دین کے نام پہ بے دینی کو پھیلانے والے کافروں کی ویب سائٹس ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کو کوئی فہم ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہم لوگ، ہمارے علم کا کوئی معیار نہیں ہے، پھر بھی آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس بات پہ مصر ہے کہ ہم دین انٹرنیٹ سے سیکھیں گے، دین یوٹیوب سے سیکھیں گے۔ آپ دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا کے تقریباً 50 لاکھ سے زائد لوگ فالوورز ہیں۔ کون ہیں؟ دنیا کے کس خطے سے لوگ اس کو سن رہے ہیں؟ انڈیا کی ایک بڑی تعداد ہے جو انجینئر کو فالو کر رہی ہے، اور گوہر شاہی کے نام سے، یونس الگوہر کے نام سے الرا ٹی وی یوٹیوب پہ چل رہی ہے جس کے تقریباً 1.5 ملین فالوورز ہیں۔ 1.5 ملین کا مطلب 15 لاکھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور تو اور کتنے ویب سائٹس ہیں جس میں دین کے نام پہ بے دینی، حیا کے نام پر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، یقین کے نام پر بے یقینی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب بھی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم علماء کے پاس نہیں جائیں گے، علماء سے نہیں سیکھیں گے۔ ہمارے پاس یوٹیوب آ گیا ہے، ہمارے پاس گوگل کی سرچ کی سہولت ہے، ہم دین گوگل سے سرچ کریں گے، دین کو ہم سمجھیں گے۔ ارے بھائی، آپ کی اور میری سمجھ کی کیا معیار ہے وہاں پر؟ آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا نا، آپ کو بھی ٹیچر نے کہا ہے نا کہ بھائی آپ یہ جو اس پیراگراف کا جو مطلب آپ نے سمجھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پیراگراف کا یہ مطلب ہے، ٹیچر نے بتایا ہوگا نا۔ ویسا ہی دین کے معاملے میں بھی ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ دین ہو؟ کیا گارنٹی کہ وہ صحیح ہو؟ کیا گارنٹی کہ وہ اوتھینٹک ہو؟ کیوں ہم اپنے ایمان کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے آخرت کا سودا کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی انا کے پیچھے علماء کی ضرورت کو محسوس نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اس قدر بے دینی کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان دن بدن انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کے عادی بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے بڑوں نے کہا تھا، آدھا ڈاکٹر نیم حکیم خطرے جان، آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہے۔ میں کہوں گا دین کی آدھی معلومات ایمان کے لیے خطرہ، آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ، دین کا آدھا علم ایمان کے لیے خطرہ۔ آدھی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، دین کا پورا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، مدارس میں 10 سال کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور پورے استاذ کے سامنے زانوئے تلمس کہہ کر کے ہم جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے دین کی بنیادی سمجھ آتی ہے، اور وہ آدمی چند چیزوں کا جواب دے سکتا ہے، وہ بھی اپنی رائے سے نہیں،
بلکہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے قرآن کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے کیا فرمایا ہے، تابعین تبع تابعین مفسرین نے کیا فرمایا، ہر چیز میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے زنی کو داخل کیا، اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بانے، اللہ پہ تہمت بانے۔ اور اگر ہم غلط مطلب نکال کے اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے بن جائیں تو پھر ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنائیے دین کے معاملے میں۔ جس طرح گھر بنانے کے لیے ایک انجینئر کے ہم محتاج ہیں، ارے بھائی آپ کے پاس مال ہے، آپ خود گھر بنانا شروع کر دیں گے، آپ اچھے، آپ کو نالج ہے، لیکن کیا خود آپ علاج شروع کر دیں گے؟ بیماری اگر کوئی آ جائے، جب تک کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے اس وقت تک علاج نہیں شروع کرتے۔ حتیٰ کہ دانت کے ڈاکٹر کے پاس پیٹ کے درد والا مریض نہیں جاتا، ذہن کے ڈاکٹر کے پاس گھٹنوں میں درد والا نہیں جاتا۔ ہر ایک کا ایک میدان ہے، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے، اس میں وہ کامیاب ہے، اس میں وہ تجربہ رکھتا ہے، اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھو۔ دین کے بارے میں دین کے جاننے والوں سے اور علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سے گھر کے نقشے کے سلسلے میں مشورہ لینا بے وقوفی ہے، جس طرح ڈاکٹر سے عدالت کے مسائل کے حل کے لیے مشورہ لینا بے وقوفی ہے، جس طرح سے اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینا بے وقوفی ہے، بالکل اسی طرح دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، انجینئرز کے پاس جا رہے ہیں، ایڈوکیٹس کے پاس جا رہے ہیں، تاجروں کے پاس جا رہے ہیں، تو یقین رکھیے یہ ایمان کی بربادی، یہ یقین کی بربادی، یہ اعمال کی بربادی، حتیٰ کہ ایمان کو دلوں سے سلب کر دینے والا عمل ہے۔ خدا کی قسم اس سے بچیے، اللہ کی قسم اگر نہیں بچیں گے، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر اس سے نہیں بچیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، بہت سخت ضرورت ہے کہ امت اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرے کہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ ہر برائی کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہر فتنے کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنے ذہن کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، بس وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں علماء سے پوچھیں، محتاج بنا کے اپنے آپ کو علماء کے سامنے پیش کریں۔ یہ اللہ کا رسول بہت نازک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت باریکیاں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد کیجئے جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ دین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک پرخار وادی ہے، کانٹوں بھری وادی ہے، اور اس میں سے آپ اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزر جائے، دین اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے۔ ہم نے سمجھ لیا جنت بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ کسی کے بھی سرچ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ معتبر ہے، یہ دینی ہے، اور ہم اس کو مان لیں گے، اور پھر آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ قادیانیوں کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ لعنت دے دے، اور یوٹیوب کے ذریعے سے انہی کو فالو کر رہے ہیں، انہی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا کیا لوگوں نے کہا ہے، کیا گستاخیاں نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام کو کرسیوں پہ بیٹھ کے گالی دینے والے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ۔ انجینئر محمد علی مرزا، آپ یوٹیوب کے اندر تقریباً 50 لاکھ لوگ فالوور ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے سلسلے میں زبان درازی کرنے والا، حضرت مہدی کے سلسلے میں گستاخی کرنے والا ہے، اور حضرت معاویہ کو کرسی پہ بیٹھ کے گالی دینے والا شخص ہے، اور ہم لوگ بڑے اچھے انجینئر صاحب کہہ کے ہم فالو کیے جا رہے ہیں، ہم فالو کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے،
بہت سنجیدگی سے آپ اس بات کو لیجئے. شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے جذبات میں سخت باتیں کہی ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میری اس سے مراد آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آپ کے اور ہمارے دین اور ایمان کو بچانا ہے، دین اور ایمان کا تحفظ ہے. بس اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے اس بارے میں سنجیدگی سے غور کیجئے. دین کے سلسلے میں علماء کو اپنا رہبر بنائیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، دیکھو کسی عالم دین کا دامن پکڑ کے اس کی اقتدا کرتے ہوئے چلے جاؤ. گوگل کی ویب سائٹس میں یا گوگل کے میپ کے چکر میں اگر پڑھو گے تو جس طرح میپ آپ کو تالاب کے اندر لے جانے کے لیے تیار ہے، یہ ویب سائٹس آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں، بہت اہم بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھا دے. اللہ پاک ہمیں دین کے معاملے میں سنجیدگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. علماء کو اپنا رہبر بنا کر اور ان کو اپنا مقتدا بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.